نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين مكين حنين قريب الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الحاديين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا رسول الله انظر هلنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحري من مغرب خذ يدي سهل لنا أشكالنا جناب صبر شیخ طریقت نیر افق ولایت آل نبی اولاد نبی خواجہ الحاج الشیخ السید علی مدار فضل شاہ ولی دامت فیوزہ علماء کرام سناخان رسول اور عاشقان رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، آج کا یہ روحانی وجدانی مسرور پرکیف علمی اور تربیتی محفل میلاد مصطفیٰ انعقاد پذیر ہے۔ آنے والے تمام عاشقان رسول کو صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم سب اس برکت والی، رحمتوں والی، کرم والی بارگاہ میں پیش ہو کر اللہ کی رحمت کے نذرانے حاصل کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، آج کا میرا عنوان قرآن مجید فرقان حمید کی ان دو آیات کا تذکرہ کرتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی دو ایسے شخص، دو ایسے لوگ ایک سے بے انتہا نفرت کرتے ہیں اور ایک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے قریب، اللہ کے دل کے قریب، اللہ کے بہت قریب۔ وہ کون لوگ ہیں؟ چلتے ہیں اس قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں اور اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين اور مشرکین فی نار جہنم اور پھینک دیے جائیں گے جہنم کی دہکتی آگ۔
خالدین فیہا، اور ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہوگا۔ اولئک هم شر البریہ، اور اللہ کی نظر میں جو بدترین انسان ہے، وہ بدترین مخلوق ہے۔ حاضرین محترم، یہاں پر بدترین مخلوق کا ذکر کیا گیا۔ ایک ہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، اور وہ اللہ کے بہترین مخلوق ہیں، اللہ کے بہت قریب ہیں، بہترین مخلوق ہے اللہ کے۔ تو حاضرین محترم، وہ لوگ جو اہل کتاب ہونے کے باوجود جو کافر بن گئے، کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ کافر کیوں بنے؟ کتاب ان کے پاس موجود تھی۔ یہاں پر دو لوگوں کا ذکر ہوا، ایک مشرکین ہیں، ایک اہل کتاب والے ہیں، جن کے پاس کتاب تھی، جن کے پاس پیغمبر تھے، زبور تھی، حضرت داؤد علیہ السلام موجود تھے، ان کے پاس کتاب اور پیغمبر ہونے کے باوجود وہ کفر کیسے کرتے رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی کتاب کا نزول کرتا، وہ اس پر ایمان لے، ان کی امت اس کتاب پر ایمان لے، مگر کتاب کو وہ ایمان تو رکھتے پر کتاب بھی نہ مان۔ ان کے پاس کتاب تھی، پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، پر وہ اس پر ایمان نہ رکھتے، یقین نہ رکھتے، ایمان بھی رکھتے، مگر اس کتاب کی جو کہا جاتا ہے کتاب کہتی وہ نہ مانتے۔ اسی طرح زبور کے ماننے والے تورات پر ایمان نہ رکھتے، وہ کافر ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور میں بتایا کہ جو دوسری کتاب نازل ہو، دوسرے نبی میں بھیجوں، اس پر تو نے یقین رکھنا ہے، ایمان لانا ہے۔ میری جتنے بھی آگے کتابیں نازل ہوں، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، یہ ہر کتاب میں بتایا گیا کہ جو کتاب نازل ہو اس پر ایمان لاؤ۔ مگر وہ لوگ کیا کرتے؟ جو کتاب کہتی اس سے مخالف چلتے، حضرت موسیٰ پر یقین نہ رکھتے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، حضرت عیسیٰ پر یقین نہ رکھتے کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ تو اسی طرح یہ لوگ کافر بن جاتے۔ اور دوسرے ہاں ذکر کیا جاتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ لوگ تو چلے اہل کتاب والے ہو گئے، اور دوسرے کون ہیں؟ مشرکین، جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرے وہ مشرکین، جو شرک کرے، جو جیسے کہ کوئی جانور کو دیکھا انہوں نے کہ طاقتور ہے، اس کو خدا مان لیا، بھگوان مان لیا، اس کی عبادت کرنے لگے، اس کی پرستش کرنے لگے۔ تو حاضرین محترم، یہ لوگ مشرکین آج بھی یہ موجود ہیں، اپنے ایمان کی پختگی کرنے کے لیے ولیوں کی بارگاہ میں آئے تاکہ آپ کی سوچ کو صراط المستقیم پر لگایا جائے۔ آج کل کے وقت میں ہر کوئی اپنا دین، اپنا مسلک بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس سید کی درگاہ سے واحد انسانیت کا فرقہ ملے گا، اس سے بڑھ کر کوئی فرقہ نہیں ہے۔ ہر شخص
ہر فرد یکجا ہو کر نماز پڑھے، قرآن پڑھے، اس سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے۔ فقط جمعے والے دن مسجدوں میں رونقیں ہوتی ہیں، 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، آپ کی فلاح بہبود کے لیے آپ کو خود خدا کی ذات کی پیغام آتا ہے کہ میری طرف آؤ، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، مگر نہیں پڑھتے۔ جو کتابیں کہتی تھی، جو کہتی ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ تورات نے کہا، زبور نے کہا، انجیل نے کہا، قرآن مجید فرقان حمید نے کہا، دھوکہ نہیں دینا، بےایمانی نہیں کرنی، فراڈ نہیں کرنا، کسی کا مال نہیں کھانا، کسی کے یقین نہیں توڑنا، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پر ہمارا یقین ہے، 4 کتابوں پر ہمارا یقین ہے، پر یقین تو ہے، پر یہ ایمان والے کام تو نہیں ہے۔ ہم لوگ دکانیں سنبھالتے ہیں، اپنے کاموں کو جاتے ہیں، مگر کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ہر قسم کا وہ کام کرتے ہیں جو قرآن نے منع کیا ہے، جو اللہ کے پیارے محبوب نے منع کیا ہے، جو اللہ کے پیارے محبوب نے کیا وہ ہم نہیں کرتے۔ تو حاضرین محترم، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اگلی آیت میں کیا فرماتی ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کرتے ہیں۔ اس درگاہ میں آتے ہیں، یہاں پر آ کر آپ دیکھتے ہیں ماہانہ ماشاءاللہ 5 محفلیں میلاد مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ یہ درگاہ اپنے مریدینوں کے لیے 24 گھنٹے کھلی ہے۔ کوئی یہاں پر فقیر آ جائے، کوئی ملنگ آ جائے، اس درگاہ کا مرید آ جائے، سب کے لیے لنگر وسیع ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آج کے دن بھی لنگر ملتا ہے یہاں پر، یہ محفل میلاد والے دن 5 دن بھی لنگر ملتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر 24 گھنٹے لنگر فقیروں کے لیے، ولیوں کے لیے، سب کے لیے جاری ساری رہتا ہے۔ تو حاضرین محترم، اس جب درگاہ میں آتے ہیں وضو کے ساتھ آتے ہیں اور یہاں سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کر کے جائے، کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمالوں کو بھی نیک اور صالح اعمالوں میں شامل کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا التجا ہے کہ ہم کو نیک اور صالح اور صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔